مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ دعا کی جاتی کہ اللہ یہ اگر حق پر ہے میں باطل پر ہوں تو مجھے ہلاک کر دے. پھر سامنے والا دعا کرتا ہے اللہ یہ حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں تو مجھے ہلاک کر دے. یہ بہت بڑی جرت ہوتی ہے مباہلہ کرنا، ہلاکت کی دعا کرنا. تو اس کام کے لیے بلایا گیا کہ تم اپنے خاندان والوں کو لے آؤ. ہم اپنے خاندان والوں کو لے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کریں گے، فوراً تو نہیں کریں گے مباہلہ. وہ عیسائی چلے گئے اپنے پادری سے، بڑا جو ان کا پادری تھا ان سے کہا کہ تم بتاؤ کیا کریں. اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی مرسل ہے، رسول ہے، تو اس لیے کہا کہ کبھی بھی ان سے مباہلہ نہیں کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، عیسائیت پر رہنا چاہتے ہو تو کبھی بھی مباہلہ نہ کرنا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر گئے. جب وہاں پہنچے ہی اپنے عیسائی بڑے پادری کو لے کے ہی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی پہلے سے ہی اپنے گھر والوں کو جمع کیے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں، ہاتھ میں امام حسن ہیں، پیچھے سیدہ فاطمہ اور مولا مشکل کشا موجود ہیں. اور حضور ان سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو کیا کہنا؟ آمین کہنا. جب انہوں نے یہ دیکھا، اس منظر کو دیکھا، عیسائی پادری نے کہا کہ میں ایسے روشن چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ رب سے دعا کر دے تو رب کائنات پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا. ان سے کبھی مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. بہرحال مباہلے کا منع کر دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دے کر رہیں گے. جب وہ چلے گئے نا، حضور نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا. اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کے چہروں میں مس کر لیے جاتے، کیونکہ وہ مباہلہ کس سے کرنے آئے تھے؟ اللہ کے نبی سے. ان کے ساتھ آمین کہنے والے کون تھے؟ نبی کے گھر والے تھے.